کیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر جنرل عاصم منیر پاکستان پر دن بدن بوجھ بنتے جا رہے ہیں؟ یہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے، لیکن بہت غور کرنا ہے۔ پاک بھارت جنگ میں بھی پاک فوج نے بھرپور جواں مردی کا سامنا کیا، اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس جنگ کو طویل المدتی جنگ میں بدلنے سے روکا۔ اب جبکہ مشرق وسطی سے لے کر پاکستان تک سارا خطہ جنگ کے الو میں جل رہا ہے، اس صورتحال میں پاکستان نے، بھلے وہ شہباز شریف ہے یا عاصم منیر، نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان نے اپنی سالمیت اور مفادات کو مقدم رکھا اور کانٹوں سے دامن بچا کر چلا۔ اگرچہ تحفظات ہیں، اگرچہ مسائل ہیں، لیکن ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، ریاست کے مفادات کے لیے کچھ چیزوں کو تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر تسلیم کرنا مشکل ہے تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امید کی نوید ہے، خوشخبری ہے۔ 7 لاکھ کی فوج کے ملک میں پی ایس ایل بغیر تماشائیوں کے ہوگا، وہی فوج جو $200 ارب کی بزنس امپائر تو بنا چکی ہے اور چلا بھی رہی ہے۔ جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے سے لے کر اب تک 3000 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہو چکے۔ پاکستان اس وقت دہشت گردی کا شکار دنیا کا بدترین ملک ہے اور پہلے نمبر پہ ہے۔ صرف دوسرے نمبر پہ برکینا فاسو ہے، جو شاید آپ نے سنا ہوا بھی نہ ہو۔ جی، باوجود اس کے کہ تعلیم اور صحت سے زیادہ پیسہ دفاع پر خرچ کرتا ہے، عاصم منیر نے اپنے عہدے کے لیے مینڈیٹ چھین رکھا ہے، کٹ پتلی حکومتیں بٹھا رکھی ہیں اور کسی بھی قسم کی فیصلہ سازی میں عوام کا کوئی دخل نہیں۔ معیشت کا گروتھ ریٹ نصف رہ چکا، سرمایہ کاری گر رہی ہے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، بے روزگاری کی شرح بڑھ رہی ہے، گندم کے کسان کو سرکار ریٹ نہیں دے سکتی اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ تیل مہنگا ہونے پر سکول بند کر دیے گئے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہوا۔ سنتاس معاہدہ معطل ہے اور پاکستان جن ممالک کے ساتھ غزہ پیس بورڈ کا حصہ بنا، وہ دیکھ کر ہی آپ اس کی حقیقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزہ پیس بورڈ کیا کر سکتا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بربادی مزید بدتر ہوتی جا رہی ہے اور جنرل عاصم منیر پاکستان پر بوجھ بنتے دکھائی دیتے ہیں۔ اوپر 2 پیراگراف ہیں، ایک میں خدا داد، تدبر، کانٹوں، نوید، مقدم، سالمیت، مفادات اور ریاست جیسے الفاظ کی ترتیب ہے۔ نہ سر ہے نہ پیر ہے، جیسے لوریاں ہیں، اگرچہ، چونکہ، چنانچہ اور وغیرہ وغیرہ۔ دیکھنے میں یہ الفاظ اتنے ہی خوبصورت ہیں جیسے کوئی آپ کو کہے، جا بیٹا 1000 سال جیو۔ 1000 سال آپ کی 30 نسلیں نہیں زندہ رہنے والی۔ اگلے پیراگراف میں اعداد و شمار ہیں۔ حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا، اگرچہ، چونکہ، چنانچہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو کچھ لکھا ہے اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ کڑوا ہے لیکن سچ ہے اور سود مند بھی ہے۔ جیسے کوئی کہے، بیٹا اپنی خوراک کا، اپنی صحت کا، فٹنس کا خیال رکھو گے، ورنہ
30-40 साल की जिंदगी भी अजाब बना लोगे या खत्म कर बैठोगे। एक दुआ है 1000 साल जीने वाली लोरी, आपकी 30 नस्लें भी नहीं जी पाएंगी। और एक एडवाइस है कि अपने आप को फिट रखो, खुराक का ख्याल करो। अब है आखिरी पैराग्राफ। मुल्कों की अजमत की कहानियां बच्चों को पढ़ाए जाने वाली किताबों में अच्छी लगती हैं। मुल्क के शहरियों के लिए भरे हुए पेट अहम हैं। रोजगार, तालीम और सेहत की सहूलियात अहम हैं। बराबरी और इंसाफ अहम है। इसकी राह में जनरल आसिम मुनीर रुकावट हैं। इसकी राह में पाक फौज रुकावट है। झूठी अजमतों, बकवास कामयाबियों और मुज़ायका खेज दावे छोड़ दीजिए। ये ना इससे पहले कुछ फायदा दे पाए और ना ही आइंदा कुछ फायदा दे पाएंगे। 2 दिन पहले जनरल न्याजी मशरकी पाकिस्तान में कहते हैं कि टैंक जो है वो मेरी छाती के ऊपर से गुजरकर ढाका में दाखिल होंगे। और हर पल जो है वो कौम को मगरबी पाकिस्तान में बताया जाता रहा कि फौज बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रही है और दुश्मन को नाकों चने चबवा रही है। और फिर क्या हुआ 2-3 दिन बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 24 मार्च 2026 की तारीख है और दिन है मंगल का। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है और एक वीलॉग रखना है। आप लोग जानते होंगे कि बिल आखिर जो रमजानुल मुबारक था वो तमाम हुआ और ईद उल फित्र हमारा बहुत बड़ा मजहबी त्योहार वो भी तमाम हुआ। जिंदगी की गाड़ी वापस पटरी पर आ चुकी। मैं भी इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह ये गांव से आखिरी वीलॉग है। आज कोशिश करूंगा अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं और रावलपिंडी से आपसे मुखातिब हूं। आपसे पहली दरख्वास्त ये है कि आप पहली दफा जो है वो चैनल पर आए हैं, थंबनेल को क्लिक किया है तो हमें सब्सक्राइब करें। मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये आम वीलॉग नहीं होता। जिस तरह वीलॉग आप देखते हैं आप कंपैरिजन कर लें, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह। आप इसको सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइबर हैं तो वो लाइक कर दिए करें। अभी तक 50% जो लाइक्स हैं उनका टारगेट हासिल नहीं हुआ। इसके अलावा आप लोग जो है इसको शेयर करें, इसका भी 50% हासिल नहीं हुआ। और जो वीडियो है उसको पूरा समाअत करें, पूरा देखें बगैर कोई चीज स्किप किए। और बदकिस्मती से ये भी हमें टारगेट हासिल नहीं हुआ। इसके अलावा आपसे इल्तमास है कि आप चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, क्योंकि जितने आप व्यूज देख रहे हैं तो इन व्यूज पे यूट्यूब का इतना रेवेन्यू नहीं होता। तो आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं मुकम्मल यकसुई के साथ जो है वो अपना इक्विपमेंट भी खरीद सकूंगा और आपके सामने पेश भी हो सकूंगा। सबसे पहली बड़ी खुशगवार खबर है, इमरान खान का विजन है और वो ये कि 23 मार्च वाले दिन KPK में मुख्तलिफ मकामात पर 10 लाख पौधे लगाए गए। ये बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव को इमरान खान का ये था तो इसको बैनुल-अक़वामी पज़ीराई हासिल हुई और बरतानवी जो है वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने भी इसकी जो है वो तारीफ की थी अक़वाम मुत्तहिदा में। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि पंजाब की मुख्यमंत्री की तरह न कोई इश्तिहार लगा, न अखबारात में करोड़ों रुपए जाया किए गए, न दिखावा किया गया और चुपचाप करके 10 लाख जो है ना वो तकरीबन KPK में पौधे लगाए गए। उसके बाद जो अगली खबर है ये है तो बड़ी अजीबोगरीब लेकिन हकीकत है, वो ये कि सऊदीया की जो वजारत हज है और वजारत उम्रा है उसने तमाम उम्रा ज़ायरीन को वार्न किया है कि वो 18 अप्रैल से पहले वो सऊदीया छोड़ दें। तमाम के तमाम लोग जो कहीं से भी आए हैं वो 18 अप्रैल तक सऊदीया से चले जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में क्या मामलात जो है वो चल रहे हैं।
اگلی خبر پہ جاتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت ایران میں 10,000 یہودی، 10,000 سے زائد یہودی ہیں اور بڑی مطمئن اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پر ان کی 100 عبادت گاہیں ہیں۔ کسی نے سنا کہ کسی یہودی عبادت گاہ پہ حملہ ہوا، کسی یہودی پہ حملہ ہوا؟ ذرا ادھر جو ہے آپ کو یاد ہوگا جڑم والا واقعہ، آپ کو یاد ہوگا گجرم والا واقعہ جہاں چرچ جلائے گئے، لوگوں کو زندہ جلایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا سیالکوٹ کا وہ سری لنکن افسر جس کو بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے علماء کے ہاتھ میں جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے جو پاکستان میں علماء ہیں، جو ان کا چلن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگلی جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاسداران انقلاب، وچلے ذرائع بتاتے ہیں کہ پاسداران انقلاب سے پوچھا گیا کہ آپ کو 24 دن ہو گئے جنگ لڑتے ہوئے اور 59 جو آپ کے لیڈرز تھے ان کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن آج تک آپ نے کوئی ترانہ ریلیز نہیں کیا۔ تو ایک آفیشل نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ ہم فوجی ہیں، ہم لڑتے ہیں، ہم دردی نہیں ہیں کہ ہم کپڑے سیتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے گانا سنیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا میسج ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اگر آپ نے سعودیہ اور پاکستان کے تعلقات کو سمجھنا ہے تو ایک بات آپ کو سمجھنی ہوگی، آپ ہر مہینے تنخواہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ ہر مہینے تیل ادھار لیتے ہیں، آپ امدادیں لیتے ہیں، آپ فطرانے لیتے ہیں، کھجوریں لیتے ہیں، تو وہ مالک ٹھہرے اور وہ ایک دن کہتے ہیں کہ تنخواہ اتنے عرصے سے لے رہے ہیں تو آپ کام بھی کریں۔ سمپل سی بات ہے۔ بنگلہ دیش کو کیوں نہیں کہتے؟ انڈیا کو کیوں نہیں کہتے؟ فلپینز کو کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ مزدور ہیں، ان ملکوں کے زیادہ مزدور ہیں اور وہ مزدور کام نہیں کر رہے۔ سعودیہ کی ترقی میں یا سعودیہ کے سسٹم کو چلانے میں کردار نہیں ادا کر رہے، ویسے وہاں پہ ان کو تنخواہ مل رہی ہے۔ بہرحال جہاں پہ رنگ برنگے جو ہے وہ ڈھکوزلے ہیں۔ اب یہ جو جنگ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے ابھی تک مختلف محاذوں پہ، اس میں دنیا کے سب سے طاقتور جو شخص ہے، جو صدر ہے، اسے بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے۔ اور کیوں جانا پڑا ہے؟ صرف مزاحمت۔ ایرانیوں نے مزاحمت یا ریزسٹنس شو کی ہے۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے عمران خان کے سپورٹرز کے لیے، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے لیے، جو کبھی کون سی بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی کس بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایک راستہ ہے، بلکہ دو راستے ہیں عمران خان کی رہائی کے۔ ایک راستہ ہے کہ عمران خان یزید کی بیعت کر لے، عمران خان ڈیل کر لے، جدہ یا انگلینڈ چلے جائے، ایک راستہ تو یہ ہے۔ دوسرا راستہ ہے مزاحمت، جو ایران نے درس دیا ہے کہ اگر آپ مزاحمت کریں گے تو جتنا طاقتور حریف ہوگا اس نے جھکنا ہوگا۔ یہ جھکنے سے میں آپ کے سامنے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر چول ماری ہے، مینٹلی طور پہ یہ اپسیٹ ہے، لیکن لوگ اس کو چال کہہ رہے ہیں کیونکہ کاروباری ہفتہ شروع ہوا، سوموار سے جمعے تک اس نے 5 دن دیے ہیں، اور جب اس نے یہ ٹویٹ کیا سیز فائر کا تو 3 کھرب جو مارکیٹ تھی وہ اوپر چلی گئی۔ 3 کھرب ڈالرز، روپے نہیں، 3 کھرب ڈالرز۔ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ خود کاروباری ہے، اس کے دوست مال پانی بناتے ہیں، اس لیے یہ ٹویٹ کر دیتا ہے کہ مال پانی بنا لو، اس کی کمپنیاں بھی مال پانی بنا لیں۔ دنیا کا جھوٹا ترین شخص، اس کی زبان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا ہے، یہ دعویٰ کیا۔ آج ایران سے تعمیری مذاکرات اور 5 دن تک پاور پلانٹس پر حملے نہ کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ اگر اس کے بقول ایران میں قیادت ختم ہو چکی تو 2 دن سے مذاکرات کس سے جاری تھے کہ جی ہمارے 2 دن سے مذاکرات ہو رہے ہیں، جبکہ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایرانی قیادت کا ٹرمپ یا امریکہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ نہ تو رابطہ ہے، نہ کسی قسم کے مذاکرات ہوئے۔ اس کو سید عباس عراقچی بھی مسترد کر چکے ہیں۔ جی
کوئی مانے یا نہ مانے، مگر ایران کی عظیمت، استقامت، شوق شہادت، عزت و وقار کے ساتھ جینے کی خواہش اور امریکہ و اسرائیل کو عسکری میدان میں جواب دینے کی صلاحیت نے متکبر سپر پاور کو خوف سے دوچار کیا، اور ایرانی وزیر خارجہ کا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوا کہ ٹرمپ مذاکرات کے لیے رابطے کر رہا ہے مگر ہم تیار نہیں۔ 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے کر ٹرمپ کا پیچھے ہٹنا اور مذاکرات ایک ہفتے تک جاری رکھنا بالواسطہ اعتراف شکست ہے اور جنگ سے نکلنے کا بہانہ ہے، دلدل سے نکلنے کا بہانہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ٹرمپ مذاکرات کو جال کے طور پر استعمال کرتا ہے یا واقعی خطے میں پائیدار قیام امن کا ذریعہ بناتا ہے۔ ایران نے جنگ کے پہلے مرحلے میں امریکہ اور اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائے ہیں اور یہی حقیقت ہے۔ اب ایران کیا کہتا ہے؟ ایران کہتا ہے کہ مصر سوئز کنال میں جہاز گزارنے کے یا مال گزارنے کے $1 ملین سے $5 ملین لیتا ہے۔ نہر سوئز 2 سمندروں کو ملانے والی دنیا کی واحد نہر ہے، اور بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایران کہتا ہے کہ جو پاناما نہر ہے وہ 3 ملین ڈالر تک $3 لاکھ تک جو ہے وہ فی جہاز لے رہے ہیں۔ اچھا، جو باسفورس ہے ترکی میں، باسفورس کو استعمال کرنے کا ٹول ٹیکس ترکی لے رہی ہے، اور یہ ہم نے پہلے دن سے ہر کسی کے لیے ابنائے حرمز کو فری کیا ہوا ہے۔ اب یہاں بھی ٹیکس ہوگا، یہاں بھی چنگی لگے گی، یہاں بھی ٹول پلازا بنے گا، اور بالکل ٹھیک ہے، ایران کا حق ہے۔ حالانکہ ایران پہ خود 1979 سے پابندیاں ہیں اور اس نے اوپن چھوڑ رکھا ہے، ہر جہاز سے ٹیکس لے، ہر کنٹینر سے ٹیکس لے، ہر مال بردار جہاز سے ٹیکس لے، یہ ایران کا حق ہے، اور اپنی معیشت کو بہتر کرے۔ اب ایران ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، اب ایران پابندیاں اٹھوائے، اب ایران اپنے فریز اثاثے وہ کھلوائے، تب ان سے جو ہے بزدلوں سے اور ان مکاروں سے بات کرے۔ مجھے سیدھی بات ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کوئی سنسیئر ایفرٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسرائیل بھی اس کے خلاف ہے اور عرب بھی اس کے خلاف ہیں۔ میں نے عربوں کے بارے میں بتایا تھا کہ کنگ عبداللہ نے سب سے پہلے کہا تھا کہ جی اس سانپ کا سر کچل دو۔ اب تمام امریکی اخبارات کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ جو محمد بن سلمان ہے وہ بار بار امریکہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ حملے جاری رکھے، وہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹائے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو، مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، جو نفرت کا استعارہ بن کے سامنے آئے ہیں وہ محمد بن سلمان ہے۔ یعنی اس شخص سے پوری دنیا میں اتنی نفرت بڑی ہے اور اس کا ایک ولن کے طور پہ جو کردار ہے وہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں جو وظیفہ خوار مولوی ہیں جن کو ریال ملتے ہیں اسی کام کے، وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں، اور بار بار وہ چھپتے ہیں حرمین شریفین کے پیچھے، ساتھ خادم حرمین شریفین۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ضرورت تھی جو کنگ فہد کا ایئر بیس ہے طائف میں وہ امریکہ کو دینے کی، کیونکہ اس سے 95 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ کا، اور نیچے بہت زیادہ مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے۔ ایران اگر میزائل فائر کرتا ہے طائف پہ، اس کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ پے لوڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بارود ہوتا ہے، وہ رک گیا، اس نے نیچے گرنا ہے، اور نیچے وہ کسی بھی مقدس مقام پہ گر سکتا ہے، اور پھر انہوں نے رولا ڈال دینا ہے۔ یہ ہے آل سعود کی پالیسی، یہ ہے محمد بن سلمان کی پالیسی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ یہ شخص رجیم چینج آپریشن میں برابر کا شریک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان کے رجیم کو جو تبدیل کیا گیا
تو اس میں سعودیہ برابر کا شریک تھا، محمد بن سلمان برابر کا شریک تھا، UAE برابر کے شریک تھے، کیونکہ اس وقت یہ بالکل ایک پیج پہ تھے، اور عمران خان کی صورت میں انہیں ایک نیا ابھرتا ہوا عالمی لیڈر جو ہے وہ سامنے نظر آیا، کہ جو امت مسلمہ کی قیادت کر سکتا ہے، جو ان کو جوڑ سکتا ہے۔ اور عمران خان نے یہ ثابت کیا جب عمران خان نے اسلام آباد میں OIC اتنی بڑی کانفرنس بلائی اور لوگوں کو خوش آمدید کہا، تو یہ نفرت کا استعارہ بن کے سامنے آیا ہے، یہ ابن سلمان، محمد بن سلمان، اور لوگوں نے جو اس کی میمز بنائی ہیں، سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، جو اسے لباس پہنایا ہے، جو اسے چوڑیاں پہنائی ہیں، جو اسے کانٹے یعنی وہ کانوں والے وہ پہنائے ہیں، تو اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اتنا بڑا ملک، اتنا امیر ملک، تیل کی دولت سے مالا مال، اور چوہے کی طرح بلوں میں گھسے ہوئے اور امریکہ پر انحصار کیے ہوئے، اپنی فوج بناؤ، اپنا اسلحہ بناؤ، اپنے جہاز خریدو تھوڑے پیسے، اور وہ جو اتحاد بنا رکھا ہے وہ جو ہے نا وہ 44 ممالک کا، کبھی کون سی وہ مشقیں کر رہے ہیں، کبھی کون سی مشقیں کر رہے ہیں۔ ایک پاکستانی 9 فٹ کا جرنیل راحل شریف، وہ اس کا سربراہ ہے، وہ پتہ نہیں کدھر ہے، وہ اتحاد کدھر ہے، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال اگلی خبر پہ چلتے ہیں، اور اگلی خبر یہ پاکستان جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے کشیدگی کم کرنے میں۔ جی بالکل کردار ادا کر رہا ہے۔ چودھری کے بیٹے کی شادی تھی، اور بڑا جو ہے وہ سماں بندھا ہوا تھا، بڑی دور دور سے لوگ آئے تھے، اور چودھری کے بیٹے کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے اور بنا رہے تھے، تو حویلی کے باہر ایک مراسی بیٹھا تھا سہیل احمد کی طرح، اور مونچھوں پہ وہ تو دے رہا تھا، اور باقی اپنے مراسیوں کو بتا رہا تھا کہ یہ جو چھوٹی چودھری صاحب ہے نا، ان کے جب ختنے ہوئے تو ختنے والے نائی کو بلانے کے لیے میں گیا تھا۔ میں پاکستان کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کو جانتا کون ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ کشیدگی کم کرائے گا اور پھر کہے گا بل نکالیں، پیسے دو، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ جب سعودیہ نے فیلڈ مارشل کو بلایا کہ دفاعی معاہدے پر عمل کریں، تو فیلڈ مارشل کہتا ہے کہ 5 ارب کا تیل دے دیں ادھار، اور 5 ارب ہمارے اسٹیٹ بینک میں رکھوا دیں۔ ان کی یہ حالت ہے۔ ہم جو ہے نا کشیدگی کام کروا رہے ہیں اسی مراسی کی طرح۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ امام خمینی کی پیش گوئی 100% درست ثابت ہوئی۔ 40 سال پہلے کہا تھا کہ امریکہ ایک ایسا کتا ہے، تم پر بھونکے اور تم بھاگ نکلے تو یہ تمہارے پیچھے بھاگے گا، اور اگر تم ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تو تھوڑا سا بھونکنے کے بعد بھاگ جائے گا۔ یہی عمران خان بھی یہی کہتے تھے۔ یہی غیرت ہے، یہی حمیت ہے، یہی عزت ہے، یہی شوق شہادت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتی اللہ کے سوا۔ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن اگر آپ پیٹ کے بندے ہیں، اگر آپ سہیل وڑائچ ہیں، اگر ہر وقت آپ کو ادھار کی پڑی رہتی ہے، آپ نے 10 ارب کا جہاز خریدنا ہے، 20 ارب کا جہاز خریدنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے نا وہ امام خمینی کی جو پیش گوئی ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ جمی کارٹر نے کہا تھا یہ تو امام خمینی ہو گئے، تو جمی کارٹر نے جو گواہی دی، جو امریکی صدر تھے، کہ سب کچھ ہمارے فیور میں تھا، سب کچھ امریکہ کے فیور میں تھا، لیکن خدا خمینی کے ساتھ تھا۔ اب دیکھ لیں کیا چیز ان کے فیور میں نہیں ہے۔ ایران کے پاس ایئر فورس نو، نیوی نو، جدید ترین اسلحہ نو، جدید ترین جہاز نو، سارا فیور میں۔ خدا کس کے ساتھ ہے؟ 59 لیڈرز ایلیمینیٹ، شہید خامنائی، سید علی خامنائی سمیت، علی لاریجانی سمیت، جو سیکیورٹی کا سربراہ تھا، پاکپور پاسداران انقلاب کا سربراہ، سب کچھ ہمارے فیور میں تھی، لیکن خدا خمینی کے ساتھ تھا۔ یہ جمی کارٹر نے کہا تھا۔ لیکن یہ سمجھنے والوں کے لیے ہوتا ہے، جن کا خدا پہ یقین ہوتا ہے، یا جو مانتے ہیں
کہ خدا وجود رکھتا ہے۔ بہرحال اسکائی نیوز نے انکشاف کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کیا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنا دباؤ میں لایا گیا، جے ڈی وینس، اس کے علاوہ مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہیں، اور سب سے زیادہ خلیجی ممالک، کہ جب ایران نے اعلان کیا کہ اب واٹر ٹریٹمنٹ جو پلانٹس ہیں وہ نشانہ بنیں گے، جو پاور پلانٹس ہیں وہ نشانہ بنیں گے، تو عربوں نے کہا کہ ہمارا پہلے بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے اور اب مزید ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، مہربانی کریں اور جو ہے نا وہ کچھ کریں، اس کا ایران کا کچھ کریں اور کسی بھی طریقے سے جنگ کو جو ہے وہ رکوائیں۔ اب اسی دوران ایک امریکی سینیٹر کا بیان جو ہے وہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کنٹرول کھو چکے ہیں جنگ پہ اور صورتحال پہ۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن جو بنجمن نیتن یاہو ہے لانتی، اور جو اسرائیل ہے وہ اس جنگ کو پرولونگ کرنا چاہتا ہے، وہ اس جنگ کو کھینچنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے جو ہے وہ مفادات ہے۔ ایک اور بہت خطرناک خبر وہ یہ کہ جب ایران کے ایٹمی پلانٹ کے قریب اسرائیل نے حملہ کیا تو وہاں پہ رشین کام کر رہے تھے، رشین، تو ولادیمیر پوٹن نے خبردار کیا کہ اگر رشین کو کچھ ہوا، اگر تابکاری ہوئی، تو یہ کرنل ڈگلس ہیں جنہوں نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے کہ ولادیمیر پوٹن نے دھمکی دی امریکہ کو کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو رشیا اسرائیل پر ایٹمی حملہ کرنے میں بالکل نہیں ہچکچائے گا۔ اصل میں لوگ بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ نے ایٹمی حملہ کر دیا ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، ہر کوئی یہی دلیل دیتا ہے۔ میں آج آپ کو ایک نئی دلیل دیتا ہوں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ اس وقت حملہ آسان تھا، پوچھیں کیوں؟ صرف امریکہ ایٹمی طاقت تھا، صرف رشیا یا یو ایس ایس آر کی وہ پوزیشن نہیں تھی، وہ جو بعد میں بنی۔ اب تو وٹا پٹے تو تلے ایٹمی طاقت ہے، صرف امریکہ ہے، فرانس نہیں ہے، برطانیہ نہیں ہے، رشیا نہیں ہے، چائنا سب سے امپورٹنٹ، چائنا نہیں ہے، 2000 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں چائنا کے پاس، بھارت نہیں ہے، پاکستان نہیں ہے، یہ پتہ ہے امریکہ کو۔ اب وہ بات نہیں ہے کہ امریکہ کی اجارہ داری ہو اور وہ ناگاساکی اور جو ہے نا وہ ہیروشیما کو اڑا دے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب بڑا سوچ سمجھ کے ایٹم بم استعمال کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ایٹم بم تھا نا، وہ تھا 1945 کا ہیروشیما والا، اور جو ہے وہ ناگاساکی والا، وہ تھے 1945 والے، اب ہیں 2026 والے۔ اب ایٹم بم کیسے ہوں گے؟ ویسے بڑے سمارٹ، بڑے پیارے، کلین شیو، بڑے ڈسکو، لیکن جب وہ پھٹیں گے نا، کہنا آسان ہے، چلا دیں گے، پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ ایٹم بم کسے، یہ انسان نے خود ہی تیار کیا۔ انسان نے اپنی تباہی کے، یعنی قیامت، اگر 3-4 ایٹم بم پھٹ گئے دنیا میں، خدا نہ خواستہ، تو وہ قیامت ہوگی نا، اور کیا ہوگی؟ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اور تم کیا جانو کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نا۔ تو یہ اگر 3-4 پھٹ گئے تو یہی ہوگا۔ جو پہاڑ ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح وہ اڑ جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ تو اب اتنا آسان نہیں ہے۔ رشیا نے کہا ہے نا، کرو شاباش، کرو ایٹمی حملہ۔ اس کے بعد اگر آخری خبر ڈسکس کریں یہاں گاؤں سے، تو آخری خبر یہ ہے کہ کل سہیل آفریدی نے کل اور پرسوں بلوچستان کا دورہ کیا ہے، بہت بڑے جلسوں سے خطاب کیا۔ اس سے پہلے ظلم، جبر اور فسطائیت کی حد کی ہے اس چابی والے کھلونے سرفراز بگٹی نے۔ اصل میں یہ غیر منتخب ہیں، ان کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں۔ عمران خان وزیر اعظم تھے
تو کبھی خسرے لانگ مارچ کر رہے ہیں، کبھی ہجڑے لانگ مارچ کر رہے ہیں، کبھی وہ حمزہ ککڑی اور مکھیہ منتری لانگ مارچ کر رہے ہیں، کبھی وہ زمین گرم کرنے والا جو ایکسیویٹر ہے فضل الرحمان وہ زمین گرم کر رہا ہے۔ پرواہ نہیں تھی عمران کو، پرواہ نہیں تھی کہ کریں۔ یہ ہیں، یہ جو ہے نا ہوائی اور ریت کا گھر ہے ان کا، یہ سارے 2 نمبر ہیں، اس لیے جبر ان کا ہتھیار ہے۔ تو اس کی مذمت کی سہیل آفریدی نے کہ یاد رکھا جائے گا اور سرفراز بگٹی سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی کہ بند کمرے میں یہ افغانستان پر جنگ مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں افغانستان چلے جاؤ، بند کمرے میں یہ ایران کے خلاف منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں افغانستان چلے جاؤ۔ کوئی سعودیہ کی حمایت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ سعودیہ چلے جاؤ۔ تو پھر سہیل آفریدی نے سارا خلاصہ یہ نکالا کہ کیا یہ تمہارے باپ کا ملک ہے کہ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ ادھر؟ ہو دی ہیل آر یو؟ وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ تم ہوتے کون ہو؟ ریاست کو ریاست سے نکالنے والے۔ عام بندہ ریاست ہے، دکاندار ریاست ہے، ریڑی والا ریاست ہے، نائی ریاست ہے، موچی ریاست ہے۔ آپ کون ہو؟ اپنی تنخواہ پکڑو اور گھر جاؤ، اپنی پینشن پکڑو اور گھر جاؤ۔ کل تک قاضی فائدی سے کہتا تھا پاکستان گٹر ہے، وہ بھی ریاست تھا، کدھر گیا؟ ذرا باہر نکلے، باہر نکلتا ہے تو حلیہ تبدیل کرنا پڑتا ہے، سرخی لگانی پڑتی ہے، جھانجریں پہننی پڑتی ہیں۔ آپ کا بھی یہی حشر ہوگا جو آپ لوگوں کو کہتے ہو نا کہ نکل جاؤ، آپ کا بھی یہی حشر ہوگا، بس تھوڑے دن ہیں۔ ایوب کے 11 سال ختم ہو گئے، یا کہ 2.5 سال یا 2 سال ختم ہو گئے، ضیاء کا پتہ نہیں چلا بھاولپور، اسی طرح جو ہے نا وہ مشرف کا پتہ نہیں چلا، مرتے بعد صرف کتا ساتھ تھا۔ باجوہ دیکھ لیں تو جنرل صاحب آپ کے لیے فطرت کا قانون بدل جائے گا؟ فطرت کسی کی رشتہ دار ہے؟ نہیں، کسی کی رشتہ دار نہیں ہے، فطرت کے اصول نہیں بدلتے۔ اور پھر نظام کفر پہ چلتا ہے۔ 10,000 سے زیادہ یہودی ایران میں رہتے ہیں، ظلم سے نہیں چلتا، جو مرضی آپ کر لیں۔ گاؤں سے آخری دفعہ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔